ابوالحسن کی شادی کو 18 سال گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور ناہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی تخت نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، ان کے ساتھ امان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ امان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابوالحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اس نے ابوالحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابوالحسن اور اس کے ساتھی حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سراندیپ کے نئے مسلمانوں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابوالحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی بیماری نے اسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابوالحسن نے وعدہ کیا کہ وہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو سخت بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ اپنے شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سراپے التجا بن کر کہا کہ دیکھیں، میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابوالحسن نے افسردہ ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا۔ تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو، میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھ میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، مجھے ضرور لے چلیں، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کی طرح اثر کیا۔ اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا طعنہ نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں،
لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کو چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابوالحسن نے جواب دیا، صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چاردیواری میں بیٹھ کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد بن ولید نہیں بن سکتی لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے میلوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کی عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوتے ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ، تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہیں کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیں، اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہیں کروں گی۔ شام کے وقت ابوالحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پہ کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔